السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے بھٹکا ہوا خوش قسمت راہی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ ثمامہ بن اثال عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے۔ ان کی خوش قسمتی کہ وہ راستہ بھول گئے اور مدینہ طیبہ کے قریب جا نکلے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بھول کر آ گیا، اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا اور دائمی کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ مسلمانوں کے حفاظتی دستے ہر وقت مدینہ طیبہ کے اطراف و اکناف میں گشت کرتے رہتے تھے، یعنی گھومتے رہتے تھے۔ کوئی مشکوک شخص، دشمن کا کوئی جاسوس یا کوئی کافر برے ارادے سے مدینہ طیبہ کا رخ کرتا تھا تو وہ حفاظتی دستے اس کے ناپاک ارادے کو ناکام بنا دیتے تھے۔ ثمامہ ایک حفاظتی دستے کی گرفت میں آ گیا، چونکہ یہ شخص اپنے کفر میں بہت مشہور تھا اور اسلام دشمنی میں اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہیں تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے کھمبوں سے باندھ دیا گیا۔ اب آگے سماعت کیجیے۔ باندھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ آپ تشریف لائے، اسے دیکھا۔ لمبا قد، خوبصورت چہرہ، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت، شان، شکوہ، سطوت، صولت، غرض، برے حکمرانے والے تمام عیوب اس کی شخصیت سے ظاہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب نے مجھے تجھ پر قابو دے ہی دیا۔ اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے، معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، مگر سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر مجھے معاف کر دو گے تو ایک ایسے شخص کو معاف کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو تم جتنا چاہو دیا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، ذرا یہاں غور کیجئے، اس کی گفتگو اور لب و لہجے پر غور فرمائیے کہ وہ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے کتنی بے ادبی سے اور کس قدر متکبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو اسی وقت اس گستاخ کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم، صبر و ثبات، عالی ظرفی اور اعلیٰ اخلاق کے کیا کہنے کہ گستاخانہ گفتگو سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، کوئی سخت بات نہیں فرمائے، بلکہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی ضیافت کرو۔ دوسرا دن ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثمامہ کے پاس سے گزرے اور دریافت فرمایا، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں خیریت سے ہوں، اور وہی بات دہرایا کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو ایک ایسے شخص کا قتل ہوگا
جس کا خون رائے گا نہ جائے گا، اور اگر تم معاف کر دو گے تو ایسے شخص کو معاف کرو گے جو شکر گزار ہوگا، اور اگر مال چاہتے ہو تو بات کرو، پیش کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے مساکین آپس میں گفتگو کرتے تو کہتے تھے اسے قتل کر کے کیا ملے گا، امیر آدمی ہے، اس سے مال ہی لے لینا چاہیے، کم از کم کچھ دنوں کے لیے روٹی تو میسر آ جائے گی۔ اب جب تیسرا دن ہوا، آج اسی چیز کا فیصلہ ہونا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پوچھا ثمامہ کس حال میں ہوں؟ اس نے حسب سابق کہا خیر ہے، اور ساتھ ہی اپنی گزشتہ الفاظ دہرائے جن میں اس نے بڑے طمطراق سے فخریہ انداز میں اپنے قبیلے کا ذکر کیا، اپنے مال و دولت کی کثرت کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ صحابہ کرام منتظر ہیں کہ دیکھیں اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ وہ آپ کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی رسیاں کھول دو۔ پھر ثمامہ سے فرمایا جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے آزاد کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سواری پکڑی اور مدینہ طیبہ سے باہر بھاگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان سلامت لے کر نکل آیا تھا، لیکن وہ اپنا دل تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے پاس رکھ آیا تھا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے اسے بے اختیار خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں کتنی شدت اور حدت تھی، مگر اس کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب آیا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ سامعین اکرام، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں گیا، کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تک مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا ثمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم پھر چلے آئے؟ اس نے عرض کیا آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے، آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں بادشاہ نہیں، آپ کا غلام ہوں، میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیجیے۔ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا، آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، مگر اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دامان رحمت میں آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مجھے کائنات کے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں ہے۔ آپ کی یہ بستی روئے زمین کی ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ثمامہ عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عمرے کی اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی اور عمرے کا صحیح طریقہ بتایا۔ وہ مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ ثمامہ عرب کے نمایاں افراد میں سے تھا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفات اور اسلام کے حوالے سے مجالس میں گفتگو کرتا رہا۔ کفار کے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ تھیں۔
چنانچہ انہوں نے کہا ثمامہ بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں بے دین نہیں ہوں بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ثمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ مکرمہ میں نہیں جائے گا۔ سامعین اکرام، اپنے وطن پہنچ کر اس نے اپنی بات پر عمل کیا اور مکہ مکرمہ کو اناج کی سپلائی بند کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط لکھا جس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام یمامہ سے گندم کی ترسیل کے لیے حکم نامہ جاری فرمائیں۔ سامعین اکرام، یہاں پر آپ ٹھہریے اور تھوڑا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر عالی ظرف اور اعلیٰ اخلاق والے تھے کہ باوجود اہل مکہ کے زبردست مظالم کے آپ نے ثمامہ کو پیغام بھیجوایا کہ اہل مکہ کے لیے گندم کی سپلائی بحال کر دی جائے۔ سامعین اکرام، کہ ایسے نادر اور اعلیٰ اخلاق کی دنیا میں کوئی اور مثال نظر آتی ہے؟ تو سامعین اکرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔